کرونا وائرس آج کل یہ لفظ ہمارے دلوں کو خوفزدہ کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک نیا وائرس ہے جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے۔ اس وائرس سے متاثر ہونے کے بعد سانس کی ایک مہلک بیماری ہو سکتی ہے جس کو کووڈ-19 کہتے ہیں۔ اس بیماری کی 3 بڑی علامات ہیں: بخار، کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف۔ کووڈ-19 معمر اور کمزور قوت مدافعت والے لوگوں کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے بھی جان لیوا ہے جو شوگر، بلڈ پریشر، امراض قلب یا پھر پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا رہے ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نوجوان اس سے مستثنا ہیں۔ اس بے رحم بیماری کے سبب 20 سے 50 سال کی عمر کے لوگوں میں متعدد اموات ہو چکی ہیں۔ البتہ اس مرض سے بچوں میں بہت کم اموات ہوئی ہیں۔ چائنا، اٹلی اور اب امریکہ میں رپورٹس کے مطابق اس مرض کے سبب عورتوں کی نسبت مردوں میں اموات کی شرح زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں آج کی موضوع کی طرف، یعنی ایسی کون سی علامات ہیں جن سے پتہ چلایا جائے کہ خدا نخواستہ مجھے کووڈ-19 ہو گیا ہے یا میں کرونا وائرس کا شکار ہو گیا ہوں۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ صحت سے متعلق میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں۔ فی الحال کووڈ-19 کے علامات کی فہرست کافی مختصر ہے اور یہ علامات وائرس سے متاثر ہونے کے 2 سے لے کر 14 دنوں کے درمیان کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر قابل ذکر علامات میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف شامل ہیں۔ بخار، ماہرین کے مطابق اس مرض میں سب سے اہم اور بنیادی علامت بخار ہے۔ جب کسی انسانی جسم کا درجہ حرارت 100 ڈگری فارنہائٹ یا 37.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو اسے بخار کہتے ہیں۔ بخار کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ عام طور پر کسی صحت مند انسان کا درجہ حرارت 98.6 فارنہائٹ یا 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، اور اس میں 1-8 درجے کا بڑھنا یا گھٹنا کوئی بڑی بات نہیں۔ لہذا 99 ڈگری فارنہائٹ یا 99.5 ڈگری فارنہائٹ کو بخار تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صبح کی نسبت سپہر یا شام کے اوائل میں انسانی درجہ حرارت ماپنا زیادہ موزون ہوتا ہے، کیونکہ دن کے وقت ہمارا درجہ حرارت یکساں نہیں رہتا۔ اگر صبح 8 بجے ماپا جائے تو شاید نارمل آ جائے۔ عام طور پر وائرل انفیکشن میں سپہر اور آغاز شام کے وقت انسانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ کھانسی، کووڈ-19 میں دوسری اہم علامت کھانسی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہر قسم کی کھانسی کا مطلب کرونا کا مرض نہیں ہوتا۔ یہ صرف خشک کھانسی ہوتی ہے جس سے مریض کو کھانسنے کے دوران شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ قسم کی کھانسی ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سانس کی نالیوں میں کوئی سوجن ہو جائے۔ سانس لینے میں تکلیف، سانس لینے میں تکلیف تیسری اور سب سے شدید علامت۔ سانس میں تنگی دیگر علامات مثلاً بخار اور کھانسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور ان کے بغیر بھی۔ ماہرین کے مطابق اس میں سینے میں جکڑ اور سانس لینے میں دشواری شامل ہیں۔ ایک امریکی ادارے CDC کے مطابق اگر سانس میں تنگی محسوس ہو، سینے میں مسلسل درد یا سینے پہ بوجھ، اٹھنے بیٹھنے میں دشواری، ذہنی الجھن، سستی، چہرہ یا ہونٹوں میں نیلا پن محسوس ہو تو یہ سب جسم میں آکسیجن کی کمی کے علامات ہیں، اور ایسی علامات کے ظاہر ہوتے ہی ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ سردی اور زکام جیسی علامات، بخار، کھانسی اور سانس میں تنگی کے علاوہ کرونا کے مریض میں سردی اور زکام جیسی علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً فلو جیسی علامات میں سر درد، جسم درد، تھکاوٹ اور ہاضمہ میں خرابی شامل ہیں، جو درمیانی شدت سے لے کر زیادہ شدت تک ہو سکتی ہیں۔ سردی اور الرجی جیسی علامات میں بہتی ناک، گلے میں خراش اور چھینکیں شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ علامات سردی اور زکام کے بھی ہو سکتی ہیں، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ ان علامات کے ظاہر ہوتے ہی اپنے آپ کو باقی لوگوں سے الگ تھلگ کر لیں، اور اگر 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی ان علامات میں کمی نہ آ رہی ہو بلکہ بڑھ رہی ہو، خاص طور پر اگر سانس لینے میں تنگی محسوس ہو، تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
अजीब व गरीब अलामात। हाल ही में एक तहकीक से यह बात साबित हुई है कि कोरोना के मरीजों में कुछ अजीब व गरीब अलामात भी पाई जाती हैं। इनमें ज़ायक़ा और सूंघने की हिस्स का ख़त्म होना शामिल हैं। ऐसे मरीज भी देखने में आए हैं जिनमें सिर्फ सूंघने की हिस्स ख़त्म हो गई थी। हालांकि ऐसे मरीजों में कोरोना का टेस्ट मस्बत आने के बावजूद भी इनमें दीगर अलामात मसलन बुखार, खांसी और सांस में तकलीफ जाहिर ही नहीं हुई। आशोबी चशम। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 से 3% मरीजों में आशोबी चशम हो सकती है। इसमें मरीज की आंखें लाल हो जाती हैं। निज़ाम इंहिज़ाम में खराबी। 200 मरीजों पर मुश्तमिल एक मुतालिया से यह बात साबित हुई है कि तकरीबन 100 मरीज हाजमा में खराबी मसलन क़े और इसहाल जैसी मुश्किलात से दो चार थे। मुशाहदा में यह बात भी सामने आई है कि इन मरीजों को न तो बुखार था और न खांसी या सांस लेने में कोई तकलीफ। ऐसे मरीजों की हिस्ट्री जाने बगैर और टेस्ट किए बगैर पता नहीं चलाया जा सकता। अब ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? मौजूदा हिदायत जो कि किसी भी वक्त तब्दील हो सकती हैं के मुताबिक अगर आप में नज़ला ज़ुकाम जैसी अलामात ज़ाहिर हो जाएं जो कि दरमियानी शिद्दत के हों तो आप घर पर ही रहकर आराम कर लें। पानी और जूस का इस्तेमाल बढ़ा दें। बुखार के लिए पैरासीटामोल की दवाई इस्तेमाल कर लें। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या आप एक हामला खातून हैं तो मज़कूरा बाला अलामात के ज़ाहिर होते ही आपको करीबी हस्पताल या डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि हामला ख़वातीन के लिए मर्ज़ ख़तरनाक है भी या नहीं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक अमूमन हामला ख़वातीन के जिस्म में तब्दीली आती हैं जिनकी वजह से इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर लें। शुक्रिया।